ارے میں بدنام کر رہا ہوں پاکستان کو، جہاں 3 سال کی بچی کو ایک ملا اٹھا کے ریپ کر دیتا ہے، جہاں بستیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، تو اس وقت تمہارے اوپر کوئی نگاہ نہیں ڈال رہا کہ تم کر کیا رہے ہو. اب میرے بولنے پر، صرف سچ بولنے پر تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. یہ بیڈ ماؤتھنگ ہے. آصف صاحب بتائیں آپ مجھے. It's like shooting the messenger. Exactly. بدنام تو وہ بندہ کر رہا ہے، وہ مولوی کر رہا ہے جس نے 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی. پاکستان کو تو بدنام اور اسلام کو تو بدنام اس نے کیا، لیکن ہمارا اس پہ بات کرنا اور اس پہ انصاف مانگنا، تو اس کو کیسے اکویٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو؟ آپ اس چیز کو روکیں تو ہمیں بات ہم کرنے نہیں کی بولیں ضرورت گے، نہیں. ہمارے کو موقع نہیں ملے گا بولنے کا. ایگزیکٹلی. ہیلو، میں فاروق سیف آپ تمام کو ٹوڈے ود فاروق سیف میں ویلکم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سیریز آف پروگرام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح فورس کنورژن اور فورس میرجز کو روکا جائے. ہماری نابالغ بچیوں کو اٹھا کر جبری شادیوں کے بندھن میں باندھنے کے اس فسودہ اور اس انسینٹی کے پروسیس کو کسی طرح روک سکیں. میرے ساتھ موجود شرکا کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا اور شاید ہم اس کو روک پائیں، لیکن تمام صورتحال کو بخوبی جانچنے اور پرکھنے کے بعد میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ہم اس عمل کو روک سکیں، اس انسینٹی کو روک سکیں. اس معاشرے میں جہاں پر مذہبی اقلیتوں کے لیے نفرت عروج بام پر ہے، جہاں پر ٹیکسٹ بکس میں ہندوؤں کو، مسیحوں کو، یہودیوں کو اور دیگر اقلیتوں کو مسلم دشمن کہا جاتا ہے، اس فضا سے معاشرے میں نفرت کی چنگاریاں بھڑکی ہوئی ہیں. ہر کوئی مسیحوں کو یا ہندوؤں کو اپنے ہی انداز میں جہاد کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے. ابھی حال ہی میں 3 سال کی بچی کو رائیونڈ لاہور میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والا آدمی ایک قاری، ایک حاجی جو اپنے آپ کو قرآن اور اسلام کا علم بردار سمجھتا تھا، اس نے ایک 3 سال کی بچی کو محض اپنی تسکین اور نفرت کی آگ میں جھونک ڈالا. وہ بچی جو ٹھیک طرح سے اپنا نام شاید ادا نہ کرتی ہو، شاید کھلونوں سے بھی صحیح طرح نہ کھیل پاتی ہو، اس کو زندگی کی اتنی بڑی چوٹ لگا دی گئی. لیکن میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں ایسے درندوں کو پھر آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اقلیتوں کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں. یہاں پر ان کی بچیاں اور ان کے بچے محض ان کے لیے سیکس پلیجر ٹولز ہیں. اس تمام کارروائی کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں، اور آج اس سیریز کا یہ آخری پروگرام ہے جس میں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ایک بہت عزیز ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو، جو برٹش پاکستانی ہیں، عرصہ 2 دہائیوں سے مسیحی قوم کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے مختلف فورمز پر انٹرنیشنلی وہ آواز اٹھاتے ہیں. وہ ہنگری میں ہوں، وہ امریکہ میں ہوں، یا وہ کہیں پر بھی ہوں، وہ پاکستانی مسیحوں کے لیے مسلسل آواز اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک بڑی چٹان کے طور پر سامنے نظر آتے ہیں. وہ پی ایم آر او UK کے روح رواں ہے اور بہت عزیز بھائی ہیں ہمارے. ان کا نام ہے آصف مل صاحب. آصف مل صاحب سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم پاکستان میں اس نفرت انگیز عمل کو روک سکیں یا اس کا پیس توڑ سکیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے. یہ انٹرویو ضرور لمبا ہوگا کیونکہ آصف مل صاحب بہت اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں سے واقفیت رکھتے ہیں اور وہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو چلیں وایا زوم ہم لیتے ہیں اپنے دوست آصف مل صاحب کو اس پروگرام میں.
سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آصف صاحب کہ آپ نے آج موقع دیا کہ آپ اس ایشو پر، جس پر جو ایک بہت اہم ایشو ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی اور جبری شادیوں کو پاکستان میں کس طرح روکا جا سکے، اور یہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سپیڈ اپ ہوا ہے پورا پروسیس. تو میں آپ سے کویسچن کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کیسز میں یکدم تیزی آئی؟ بہت بہت شکریہ فرق صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تیزی آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاورٹی لیول بھی بہت ہائی ہو گیا. ہمارے جو پاکستانی مسیحی ہیں ان میں بہت زیادہ غربت کا عنصر ہے پچھلے چند سالوں کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ جو فورس کنورژن ہوتی ہے زیادہ بڑی غریب فیملیز کی بچیاں ہوتی ہیں. عموماً جو ہمارے وہاں پہ پڑھی لکھی فیملیز ہیں یا کھاتی پیتی فیملیز ہیں ان میں بھی ہوتا ہوگا لیکن بہت بہت کم ہے کمپیریٹیولی. تو ایک تو غربت کی وجہ سے ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے پاکستان میں بنایا گیا ٹیکسٹ بکس کے ذریعے سے، جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا میں جس طرح کے ڈرامے دکھائے گئے، اور اس میں جیسے کشمیر کے حوالے سے ڈرامے تھے. ابھی ارطغرل کا ڈرامہ جو ہے اس میں ہم دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک ہیرو ہے کو گھوڑے پہ آتا ہے اور کس طرح سے تہ کرتا ہے کرسچنس کو، اور کس طرح سے ان کی خواتین جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے. ایک آلریڈی ہائیلی چارج سوسائٹی کو اور زیادہ ریلیجسلی چارج کیا جا رہا ہے. تو اس میں سفرنگ ہوگی، مسیحی بچیوں کی بھی ہوگی، دوسری جو ہندو بچیاں ان کی بھی ہوگی. بلکہ اسی طرح سے چلتا رہا تو شاید جو مسلمانوں میں بھی جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں ان کی بھی زیادہ شامت آ جائے. جیسے اہل تشیع ہیں، جو احمدی لوگ ہیں، ان کو آلریڈی ان کی پرابلم ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ایک اس کی وجہ جو ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ جو ذہن سازی کی کرنی چاہیے اسٹیٹ کو، ایک ڈیلیبریٹلی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. سینٹیمنٹس کو یہ بھڑکایا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں بڑھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں چند سالوں میں. بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسان شبدوں میں کہ اسٹیٹ از اسپانسرنگ دس ویو آف ایکسٹریمزم. ہاں جی، ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں نظر کم سے کم یہی آ رہا ہے. کیونکہ ہمیں کیونکہ جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ کوئی ان کی طرف سے ہمیں کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. کہ سب کو پتا ہے اوپن سیکرٹ کہ ہماری سوسائٹی بڑی ریلیجسلی چارج سوسائٹی ہے، اور جب ایک ریلیجسلی چارج سوسائٹی ہوگی تو اس میں جو ریلیجس مائنورٹیز ہوں گی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، ہر طرح کی زیادتیاں ہوں گی. اور ان میں سے ایک جو ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو کوئی مجھے بتا دے، کوئی اینکر پاکستان کا بتا دے، کوئی تجزیہ نگار بتا دے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر حکومت نے، ہماری اسٹیٹ نے کیا ڈیلیبریٹ سٹیپس، کیٹیگوریکل سٹیپس لیے ہیں ان سینٹیمنٹ، ریلیجس سینٹیمنٹس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. لیکن ہم بہت سارے گنوا سکتے ہیں. ان کو فلیئر اپ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے. تو ابھی جو آگے صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید اور بھی زیادہ ہو گئی. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر سندھ پروونس کے اندر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ تھے. ہندو لڑکیاں 700، 800، 1000 کے قریب ہر سال ابھی بھی ہو رہی ہیں. جبرن ان کو ریپ کیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، اسلام قبول کروا کے پھر اپنی عمر سے 4 گنا بڑے بندے کے ساتھ شادی بھی کر دی جاتی ہے. لیکن پنجاب میں تھا، چونکہ پاکستانی مسیحی جو ہیں زیادہ تر پنجاب میں رہتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں نہیں تھے واقعات ہو رہے. لیکن بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، 4-5 سال کے اندر، کہ بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ہماری مسیحی بچی ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے، میڈیا کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا. میں نے ذاتی طور پہ پچھلے چند سالوں میں کئی اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کو ہینڈل بھی کیا ہے، ان کو ریسکیو بھی کروایا ہے، پھر ان کو ریلوکیٹ بھی کروایا ہے. لیکن اتنے زیادہ ہو رہے ہیں واقعات کہ میرا خیال ہے کہ میرے یا آپ کے سمیت جتنے بھی ہمارے ادارے اس پہ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، شاید وہ بکٹ ان دا واٹر والی ڈراپ ان دا بکٹ والی بات ہے. کیونکہ بہت زیادہ شدت آ گئی اس طرح کے واقعات کے اندر، انفارچونیٹلی. میں آپ سے ایگری کروں گا اس بات پہ کہ اتنی زیادہ شدت ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو آ رہے ہیں کیسز جو اکا دکا ہم روز دیکھ رہے ہیں، یہ صرف وہ ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں یا جن کو رپورٹ کر دیا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی رپورٹ کرنا، ورنہ تو والدین شرم کی وجہ سے بولتے ہی نہیں ہیں.
ہم نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے, آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے. ایون بھٹوں پہ جو لڑکیوں کے ساتھ جس طرح زیادتیاں کی جاتی ہیں, جس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ رپورٹ نہیں ہوتا کے لیے نہیں, وہ بیچارے کر ہی نہیں سکتے رپورٹ, اس کو وہ کریں گے تو اگلے رپورٹ دن ہی نہیں کچھ کر بھی ہو سکتے. وہ ایسے کیسز ہیں, ہم نے ریسکیو کی بہت ساری لڑکیاں گزشتہ چند سالوں میں, اور ہم ہر ایک سیاسی صاحب, ہر ایک سے ایک دردناک کہانی سننے کو ملتی ہے. چند ایک ہیں جو بڑے مرضی سے بڑے آزادانہ, لیکن چند ایک ہیں جو ویری ویری آپریسڈ. 12-13 سال کی بچی بہت مشکل سے ہی ان کے چنگل سے بچتی ہیں. میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا. ایسی میں سمجھ گیا, ناظرین بھی سمجھ گئے. بالکل. اور ابھی تو دیکھیں حال ہی میں جو کچھ گھنٹوں پہلے, 24-48 گھنٹے پہلے جو واقعہ ہوا رائے گنج میں, 3 سال کی بچی کو ایک قاری صاحب, حاجی صاحب, ڈاکٹر صاحب, مدرسہ چلانے والے جناب نے زیادتی کا نشانہ بنایا. 3 سال کی بچی کو, ایک 3 سال کی بچی جو کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی بھی ابھی صحیح طرح قابل نہیں ہے, اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر دی. لیکن ہمارا میڈیا نے اس کو صرف ایک ٹکر, ایک چھوٹی سی نیوز میں چلا کر بند کر دیا. 24 گھنٹے سے میں واچ کر رہا ہوں کہ شاید اس کو چلائیں گے جس طرح زینب کے کیس کو چلایا تھا, شاید کوئی ہیش ٹیگ چلے گا جس طرح زینب کے لیے چلا تھا. نہیں, ہماری تو حیثیت نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل. یہ اگر یہ 3 سال کی جو بچی, مسیحی بچی جس کے ساتھ قاری صاحب نے کیا, یہ اگر مسیحی بچی نہ ہوتی, یہ مسلمان بچی ہوتی, اور یہ قاری صاحب نہ ہوتے, یہ کوئی مسیحی بندہ ہوتا, تو پھر آپ دیکھتے کہ ہیش ٹیگ بھی چلتے, یہ بڑے بڑے نیوز اینکر بھی, اسلام خطرے میں آ جاتا, پاکستان خطرے میں آ جاتا, جلسے جلوس ہوتے, پتہ نہیں کتنے گھر جل جاتے, کتنے لوگ مارے جاتے. تو بات یہ ہے کہ وہ لاجک میں کہتے ہیں کہ انکنسسٹنسی از دا سائن آف اے فیلڈ آرگومنٹ. تو وٹ از گڈ فار دا گوز از گڈ فار دا گینڈر. تو یہ ہے کہ ہمارے کنسسٹنسی نہیں ہے. کرسچنس کو, مائنورٹیز کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ایک طرح سے میڈیا اور سارے لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پولیٹیشنز بھی, حکومت بھی, ادارے بھی. لیکن اگر وہی واقعہ کسی مسلمان بچی کے ساتھ ہو تو وہ کچھ اور ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ ایک زیادتی ہے. تو یہ بچی جو ہے, اس کے 2-3 قصور ہیں جو کہ پاکستان میں رہنے والے تقریباً زیادہ تر مسیحیوں کے ہیں. کہ ایک تو یہ ایک غریب ہے, غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے, غریب ماں باپ کی بچی ہے, تو غریب ہونا بہت بڑا جرم ہے پاکستان میں. دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ مسیحی ہے, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اور تیسرا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ فیمیل ہے, یہ لڑکی ہے. تو اگر آپ مرد ہیں اور مسلمان ہیں اور امیر ہیں تو پھر پاکستان آپ کا ہے, ادروائز پاکستان آپ کا نہیں ہے. آپ کے ساتھ یو آر جسٹ لائک, کچھ بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی کر دے, پیروں تلے رون دے, آپ کو کچھ نہیں بنے گا. تو یہ وہ انفارچونیٹ سچویشن ہے جس کو دنیا بھی اکنالج کرتی ہے. پاکستان میں بھی جو ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کر, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, وہ اکنالج کرتے ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے. لیکن ہمیں کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نظر نہیں آتی پچھلے 10-15-20 سالوں کے اندر. میں بالکل اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کا کوئی دانشور, کوئی میڈیا پرسن, کوئی اینکر پرسن مجھے بتا دے کہ پچھلے 10-15-20 سالوں میں کیا کیٹیگوریکل سٹیپس ہماری حکومت نے, کسی بھی حکومت نے, ہماری اسٹیٹ نے لیے ہیں اس پرابلم کو اکنالج کرتے ہوئے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. ہاں, خراب کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے, بہت زیادہ کی گئی ہے, بہت زیادہ سینٹیمنٹس بھڑکائے گئے ہیں, کوئی نہ کوئی ایشو اٹھا کے, اور اس میں نفرت جو ہے ہندوؤں کے خلاف, خاص طور پہ کہ ہندو اسلام کا اور پاکستان کا دشمن ہے, کرسچنس کے متعلق مختلف چیزیں ہم سے پوچھے بغیر ہمارے ٹیکسٹ بکس میں اندر ڈالا ہوتا ہے کہ یہ کرسچن جو ہیں یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. تو جب اس طرح کی اگنورنس اور نفرت پھیلائی جائے گی تو جب آپ کانٹے بوئیں گے تو ان میں سے سیب تو نہیں اگیں گے. تو ہم نے بوئی کانٹے ہیں پچھلے 74 ایئرز میں ہماری نیشنل ہسٹری میں. تو اس کا جو ثمر ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ لہو لہان ہیں, ان کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے, انکلوڈنگ وہ زیادتی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ فورس کنورژن اور فورس میرج کی. تو ہاں جی بالکل. اس میں پچھلے دنوں ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ تھا پاکستان کے وزیر اعظم کا کہ مختصر جو لباس ہے اس کی وجہ سے آدمیوں میں ریپ کا وہ کریٹ ہو جاتا ہے, ایلیمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور لڑکیوں کو وہ ریپ کر دیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا عمران خان سے کہ اس 3 سال کی بچی نے
कौन से नाजेबा कपड़े पहने होंगे। नहीं, ये तो बड़ी जहालत वाली बात है, सॉरी टू से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो की है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। अब आपको पता है कि इवन के जानवरों को नहीं बख्शा जाता, गधियों को नहीं बख्शा जाता, तो उनको भी बुर्का पहना दिया करें। अभी वो एक हमारे क्रिकेटर थे, मुझे अब नाम उनका नहीं याद आ रहा, जिनका को मुजस्मा लगा था, वो हॉकी के प्लेयर कैप्टन थे समीउल्लाह साहब का, उनका मुजस्मा लगा, लोग उसको नहीं छोड़ रहे, अब उस पे बुर्का पहना दें आप। तो ये बात ही है। और हम रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं कि वो मुर्दा औरतें जो हैं, एक मिनट रोकते हुए, तालिबान की जिस दिन हुकूमत आ गई पाकिस्तान में, तो वो मुजस्मे पर भी बुर्का ही पहनाया जाए, बुर्का पहनाएंगे। और आप देखें कि ये नेक्रोफिलिया के बहुत सारे केसेस आए हैं कि मुर्दा औरतों को उखाड़ उखाड़ के उनके साथ उन्होंने किया है, तो अब वो मुर्दा औरत को दफनाने से पहले फिर उसको भी बुर्का पहना दें। तो ये बात औरत के जिस्म की नहीं है, बात मर्द की सोच की है। तो चूंकि हमारा बड़ी मिसोजिनिस्ट किस्म की सोसाइटी है, ऊपर से रिलीजियसली चार्ज्ड है, एंड इट्स अ डेडली कॉकटेल। तो वो जो मसीही या बच्चियां, जो गरीब बच्ची कोई भी है, और ऊपर से मसीही या हिंदू हो, तो वो तो उनके लिए दैट्स अ फेयर गेम फॉर देम। वो समझते हैं कि इसके साथ जो मर्जी कर लो। तो और लेकिन असल मसला जो उसमें जिसकी वजह से इसकी रोकथाम हो सकती है और नहीं हो पाई, वो ये है कि इनमें से किसी को भी कभी सजा नहीं मिली। अब ये 3 साल की जो बच्ची का आपने केस बताया, ये लिख के रख लें, इसको कोई इंसाफ नहीं मिलना। इससे पहले आज तक किसी को कभी नहीं मिला, और जो आगे किसी ने करना है उसका तो हौसला बुलंद हो गया ना, कि अगर मेरे साथ होना ही कुछ नहीं तो मैं जो मर्जी करूं, मुझे कौन रोकने वाला है। तो जो एब्सेंस ऑफ जस्टिस है, दैट इज लीडिंग टू सच इंसिडेंसेस थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड विल प्रोबब्ली कंटिन्यू टू डू सो। तो उस पे कोई काम करना तो बड़ी दूर की बात है, तो सोच भी नहीं, किसी को बात भी नहीं कर रहा, ना असेंबली में कोई बात कर रहा है, ना इस पे कोई कोर्ट्स हमारी को बात कर रही हैं, ना हमारे मसीही जो मजहबी या सियासी रहनुमा, ना वो बात कर रहे हैं। तो आ जाके चंद एक लोग जो इस पे शोर डालते हैं, वो मेरे और आप जैसे लोग हैं, जिनको लोग एनजीओ माफिया और पता नहीं क्या क्या नाम दे छोड़ते हैं। तो वो अच्छी बात भी कि हमारे अपने लोग कह देते हैं कि ये तो पता नहीं कोई इन्होंने इनको कोई डॉलर देता है या पैसों की खातिर ये कर रहे हैं। तो हमारी भी जो थोड़ी सी आवाज़ होती है, जिसका हमारे लोगों को फ़ायदा होना होता है, वो उसको खुद ही दबा देते हैं। तो दे शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट बाय डूइंग सो। तो लेकिन इस प्रिकेरियस सिचुएशन से अब निकला कैसे जाए, ये सवाल है। आपको आपकी इस बात से पहले मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक अपने सियासी दोस्त से, जो इस वक्त कहीं असेंबली में हैं, किसी भी हमारे मुल्क की किसी असेंबली में, मैं नाम ना लेते हुए कहूंगा, कि उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा कि यार इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले तो तुम अपना ना पाकिस्तान का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट देखो, ठीक है। अब मैंने कभी पढ़ा नहीं था, ना मैंने उसको कभी स्टडी किया था, क्योंकि मैं पादरी होता तो उसको पढ़ता, या मैं वकील होता तो पढ़ता, हाँ, लेकिन मुझे पढ़ना जरूर चाहिए था बीना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, कि क्या इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट तो नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो सेक्शन 60 सब क्लॉज 1, लड़के की उम्र 16 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 13 साल होनी चाहिए। अब मेरा एक क्वेश्चन, हमारे सिलेक्टर भी असेंबलियों में गए, हमारे सिलेक्ट किए हुए चुने हुए नुमाइंदे भी असेंबलियों में गए, हमारे बिशप भी हर दौर में आए, अपने तकद्दुस माब के खिताबात अलकाबात भी लेते रहे, लेकिन कभी किसी ने इस एक्ट को रिपील करने की कोशिश नहीं की, ना ट्राई, मतलब मींस एक होता है ना कोशिश कर लेते हैं, इन्होंने कोशिश भी करना मुनासिब नहीं समझा, जो कि मैं समझता हूं जिम्मेदारी थी चर्च ऑफ पाकिस्तान की, रोमन कैथोलिक चर्च की, ये दो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे कि इनको ये चीज समझनी चाहिए थी और इसके अंदर तब्दीली के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। आपका क्या टेक है इस पर आसिफ साहब? जी जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। इस पे वाकई इस पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी, इसको पढ़ा जाना चाहिए था, और उसमें गलती हम शायद सभी से हुई है, चर्च से भी हुई है। चर्च ने क्यों इस पे बात नहीं की कि बच्ची की उम्र 13 साल, आई मीन इट्स लाइक अ जोक। तो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट आए हैं, सिलेक्टेड आए हैं, उन्होंने भी बात नहीं की। और मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया में जो हम लोग एक्टिव हैं या मुख्तलिफ NGOs में इन्वॉल्व हैं, तो हमने भी शायद इतनी आवाज़ इस तरह से जो है वो नहीं इस पे उठाई जितनी शायद उठानी चाहिए थी।
اور اکنالج کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمیں خود بھی اس کا اتنا نہیں تھا پتا کہ ایکچولی لا کہتا کیا ہے. میں فرسٹ ون ٹو اکنالج، مجھے خود نہیں تھا پتا کیونکہ کبھی اس پہ زیادہ اسٹڈی نہیں کی. لیکن چلے دیر آئے درست ہے، اب تو ہمیں پتا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ ہم 2-3 چیزیں کریں. ایک تو ایجوکیٹ کریں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو، کہ کیونکہ کچھ سفارشات ایک ہمارا لابنگ ڈیلیگیشن گروپ ہے وہاں پہ انہوں نے کی ہیں، لیکن کچھ اس میں جہاں پہ بڑی اچھی سفارشات ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جن پہ لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں، بڑے اعتراضات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں اچھی ہیں جو ہم سارے سمجھتے ہیں، ایگری کر سکتے ہیں، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، اور پھر ہماری قوم ہمارے ساتھ مل کے ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اور سیاسی رہنماؤں کو مجبور کرے کہ اس پہ بات کی جائے تاکہ اس کو تبدیل کروایا جا سکے. کیونکہ دروازہ تو برائی کا ہم نے خود ہی کھولا ہوا ہے. جب تک وہ اس کو بند نہیں کرتے تو وی آر نو بڈی ٹو بلیم بٹ آور سیلوز. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس پہ بات جو ہے وہ مؤثر طریقے سے ہم سارے ہی کریں. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں پر نا ایک اور کوشچن آ جاتا ہے. کوشچن یہ آتا ہے بلاسفیمی لا پر تقریباً 10-15 سال سے آپ بول رہے ہیں اس کے ریپیل کرنے کے لیے، اس کے جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. کچھ 1 دہائی سے زیادہ میں بھی کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کیا ریپیل کے لیے وہ قانون اسمبلی میں جا سکا؟ کیونکہ ہماری آواز کو فورن فنڈڈ آواز کہا جاتا ہے. ہم لوگوں کو اسرائیلی، امریکن یا رہ کے انڈین ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے. ہم کو انڈین ایجنٹ بنا دیتے ہیں ہم کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری آواز کو تو وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے، تو ہمارے اور آپ کے اٹھانے پر اس ایشو نے سالو نہیں ہونا. ایشو نے سالو ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر. ایشو نے سالو ہونا ہے کہ اگر ہمارے لوگ روڈ پر آئیں شیعوں کی طرح اپنی لاشیں اٹھا کے جو آئے تھے، اور انہوں نے اتنی دیر تک کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. آپ مجھے بتائیں 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا، کون سا ہمارا بشپ اٹھ کے گیا؟ وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی این جی او والے بچے جا کے ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا کو اویئر کر رہے ہیں. آئی سلوٹ دوز کڈس جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیویزم کی برمار کیے ہوئے ہیں. بات لوگوں کو پسند نہیں ہے. مجھے بھی پہلے میں کہتا ہوں یار یہ نہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر بچے کو 24 گھنٹے اپنا فون آن رکھنا چاہیے، اور اس کو جہاں پر بھی جو بھی واقعہ نظر آئے ریکارڈ کرے، اپلوڈ کرے. اس کو ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں بنایا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. جو ہمارے لوگ پرسیکیوشن سے بھی گزرتے ہیں، جب بیرونی ممالک میں آتے ہیں تو آج تک 100 میں سے 70% لوگوں کے کیسز ہی پارے کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں جی رینڈم پاکستانی پرسیکیوشن ہے، کولیکٹیو پرسیکیوشن نہیں ہے. کولیکٹیو پرسیکیوشن نہیں ہے. آپ ایک جگہ کہتے ہو اگر فیوچر اپریہینشن ہے پرسیکیوٹ ہونے کی تو یو آر انٹائٹلڈ ٹو ہیو دا ریفیوجی اسٹیٹس. لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک بھی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پر اسمبلیوں میں ان کے بولتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لوگ یعنی مسیحی لوگ. کچھ پادری ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں آل از ویل ان پاکستان. تو پھر آل از ویل میں تو وہ جو غریب جو بھٹے پر مزدور ہے، جس کی بیٹیاں 3-3 4-4، وہی بھگتے گا نا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ کہ ضرور آواز اس پہ میرا خیال ہے کہ بلاسفیمی لا سے اس کو ہم شاید کمپیئر نہیں اس لیے کر سکتے کیونکہ اس پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا اعتراض یہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب پہ زد پڑتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دیا جائے کہ جو مرضی ہمارے مذہب پہ تنقید کر لے، تو اس وجہ سے مخالفت زیادہ نہیں سنی جاتی. لیکن یہ ہمارے جو مسیحی جو میرج ایکٹ ہے اس میں ہماری بچیوں کی عمر کیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کا تو ہمارے مسلمان جو دوست ہیں ان سے تعلق ہی نہیں، لینا دینا نہیں. یہ تو ہماری کمیونٹی کا مسئلہ ہے، اور ہم پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے ایک ایسا قانون جو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے، اس کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں شاید ہو سکتا ہے سنی جائے، لیکن اس وقت تک نہیں سنی جائے گی. یہ اسمبلی میں بھی بات نہیں ہوگی، پاس بھی نہیں ہوگی جب تک ہم شور نہیں ڈالیں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے جیسے آپ نے کہا. دوسرا کہ فیوچر میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ از گوئنگ ٹو گیٹ فرام بیڈ ٹو ورس، کیونکہ جو طالبانائزیشن ابھی ہمیں افغانستان میں نظر آ رہی ہے نیٹو اور یو ایس فورسز کے جانے کے بعد، تو ہمیں اسٹیٹ نیریٹو یہی دیا گیا تھا، یہی پڑھایا گیا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ بہت اچھے طالبان ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں. جو پاکستانی طالبان ہیں، ٹی ٹی پی ہے، ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ بڑے برے لوگ ہیں. تو اچھے طالبان برے طالبان کی
جو اصطلاح تھی وہ اس کو کوائن کیا گیا. اب اٹس این اوپن سیکرٹ کہ وہ سارے دونوں ایک ہی ہیں, دونوں کا ایک دوسرے سے انفلوئنس بھی ہے, دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. اور لاسٹ ٹائم جب طالبان آئے تو پاکستانی طالبان طاقتور ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت قتل و خون ہوا. ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اگر طالبان خدا نہ کرے افغانستان میں آدھی سے زیادہ ڈسٹرکٹس تو وہ لے گئے ہیں, تو اگر وہ قبضہ کر لیتے ہیں, اس کا انفلوئنس جو ہے جو دے ایگزرٹ آن پاکستانی طالبان, تو اس میں یہ پرسیکیوشن جو ہے یہ لگتا ہے کہ چانسز ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس میں ابھی جس چیز کو ہم رو رہے ہیں میرا خیال یہ 10 گنا زیادہ ہو جائے گی. تو اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے ابھی سے, بلکہ کل سوچنا چاہیے تھا جو گزر گیا, کہ اس صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری کیا اسٹریٹجی ہے. پچھلی دفعہ بھی کوئی اسٹریٹجی تو نہیں تھی ہمارے لوگوں کو, جب زیادتی ہوئی تو ایک دم ہی آپ کو پتا ہے ہزاروں کی تعداد میں تھائی لینڈ چلے گئے, ملیشیا چلے گئے. اگر خدا نہ خواستہ ابھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا, ہمارے لوگ کہاں کا رخ کریں گے, کہاں جائیں گے, کیسے اپنی جان بچائیں گے. پاکستان سے نہیں نکل سکتے. The reason is this, پاکستان نے ایک کرسچن فیملیز کے اوپر ایک سٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا ہے. آپ کو تھائی لینڈ کا ویزا بھی نہیں ملے گا, آپ کو ملیشیا کا ویزا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گا, آپ کو رہ دے کے بس کمبوڈیا بچ جاتا ہے ایک چھوٹا سا. ٹھیک ہے, آپ امریکہ وغیرہ کے لیے بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ رشوت دیے بغیر اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو رشوت دیے بغیر جہاز میں بورڈن نہیں ہوں گے, اور نہیں ہوتا. یہ میں نے آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا, میں نے بھی ایکسپیرینس کیا, ہمارے بھی کچھ وکٹمز آئے, آپ کے بھی وکٹمز آئے, تو آپ کو بھی سب کچھ ہی پتا ہے, مجھے بھی آلموسٹ پتا ہے کہ یہ چل رہا ہے ان کا. یہ ہمیں نکلنے نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے ہمیں بندی بنا کے رکھا ہوا ہے, ہم ان کے غلام بن کے رہ رہے ہیں. اور انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ٹیگ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم غلام ہیں, کانوں میں ستاری نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں, لیکن بیسیکلی کرسچن قوم پاکستان میں بحیثیت غلام ہی رہ رہی ہے. جی بالکل ایسی, میں ذاتی طور پہ بہت سارے کیسز ہیں میرے اپنے جن کو میں نے خود ذاتی طور پہ ہینڈل کیا ہے. وہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ ان سے رشوت مانگی, اگر نہیں دی تو ان کا سامان تک نکلوا دیا, حالانکہ کوئی پرابلم نہیں تھا. تو ان کو کیا اس کے لفظ بولتے ڈی بورڈ کر دینا, یہ کیا جو بھی اس کے ٹرم آف لوڈ کر دیا, تو آف لوڈ کر دیا, ان کو اتار دیا. تو 2-3 دفعہ کئی لوگوں کو ہوا, وہ بیچارے ٹکٹ دوبارہ کروانے میں پیسے ختم ہو گئے, جا نہیں سکے, رہ گئے. تو اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اس پہ. اور ہمیں سننے میں نہیں کبھی آیا کہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوا ہوتا تو میڈیا میں ضرور آتا, لیکن ہم ذاتی طور پہ میں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اور بالکل یہ تو مطلب غلاموں سے بدتر ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے سلوک. لیکن اگر ہم بات کریں تو پھر غدار کا لگ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اگر چپ رہیں, یاد کتنی مشکل سچویشن ہے ہماری, اگر چپ رہیں تو پھر غلامی کی زندگی آرام سے گزاریں, تو وہ آرام سے وہ بھی نہیں گزر سکتی. ہماری بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر بات کرتے ہیں تو پھر دوسرا لیبل لگتا ہے. تو مجھے اوروں کا تو نہیں پتا, لیکن مجھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے کہا آج میرے پہ دوسرا آپ نے لیبل لگانا ہے, شوق سے لگائیں, لیکن میں تو بات کروں گا بھائی, اپنے لوگوں کی ضرور کروں گا, اور دھڑلے سے کر رہا ہوں. آپ کے سامنے یہ کوئی 20 سال ہو گئے یہی کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے میں جب بینکاک میں ایشو تھا تو میں بینکاک کے لیے فل ٹائم اپنے آپ کو مختص کیے ہوئے تھا, اور پوری جہاں فشانی کے ساتھ میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایکسیپٹنس ہو کہ پاکستان میں پرسیکیوشن ہے. پاکستان از ناٹ سیف کنٹری فار دا ریلیجس مائنورٹیز, اسپیشلی فار دا کرسچنس, رائٹ. ٹانگیں کھینچی اپنوں نے بھی, ٹانگیں کھینچی انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا. مجھے غدار کا لیبر بھی لگا. مجھے ہماری ایک خاتون MNA صاحبہ تھی, انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے ذریعے پاکستانی مسیحوں کو باہر لے کے جایا گیا. اب یہ چیزیں کریٹ کر کے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ میں بیڈ ماؤتھنگ کر رہا ہوں پاکستان کے اگینسٹ, اور میری بیڈ ماؤتھنگ کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے. ارے میں بدنام کر رہا ہوں پاکستان کو, جہاں 3 سال کی بچی کو ایک ملا اٹھا کے ریپ کر دیتا ہے, جہاں بستیوں کو آگ لگا دیتے ہیں, تو اس وقت تمہارے اوپر کوئی نگاہ نہیں ڈال رہا کہ تم کر کیا رہے ہو. اب میرے بولنے پر, صرف سچ بولنے پر تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. یہ بیڈ ماؤتھنگ ہے. بتائیں آپ مجھے. It's like shooting the messenger. بدنام تو وہ بندہ کر رہا ہے, وہ مولوی کر رہا ہے جس نے 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی. پاکستان کو تو بدنام اور اسلام کو تو بدنام اس نے کیا, لیکن ہمارا اس پہ بات کرنا اور اس پہ انصاف مانگنا, تو اس کو کیسے ایکویٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو. آپ اس چیز کو روکیں تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کو موقع نہیں ملے گا بولنے کا. ایگزیکٹلی.
پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کو ہم نے 2 حصوں میں اس پروگرام کو ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا. ابھی آپ آج ایک حصہ دیکھیں گے اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ 1 ڈے اور 2 ڈے کے بعد آپ اس کا دوسرا حصہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹوڈے ود فاروق سیف. بہت شکریہ.